بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعے کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لو۔ جو بندہ بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 جمادی الثانی جمعے کے دن کا خاص اور مجرری وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سارے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا خاص وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا ماہ جمادی الثانی کے جمعے کا بڑا خاص، بڑا اہم، بڑا بہترین، بڑا طاقتور اور بہت جلد اثر دکھانے والا، ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات دلانے والا وظیفہ ہے۔ آج کا یہ عمل جو بندہ پڑھ لیتا ہے چند منٹوں کے اندر، وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ آپ نے آج کے اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے۔ دراصل کچھ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو در حقیقت پہلے ان کو سمجھتے نہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتے، اور جب سمجھ کر نہیں پڑھتے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، وظائف اثر نہیں کرتے، ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف کے اندر طاقت نہیں ہے، ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ تو آج اس وظیفے کو پڑھنے سے ہر بندش ٹوٹ جاتی ہے، ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ اور مصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ جب بندہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ کی اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ آج کے دن کا بڑا خاص عمل ہے، جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ بس ایک دو باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، تو آپ لوگ سمجھ جائیے کہ آپ نے عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، پھر آپ کو عمل کے اندر کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ جب اس وظیفے کو آپ اللہ والوں کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، پھر معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، پھر رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس عمل کے کمالات یہ ہیں کہ یہ وظیفہ بعد میں پورا ہوتا ہے، رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے پہلے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج کا وظیفہ اس مختصر سی صورت کا ہے، جس صورت کے اندر توحید کا بھی بیان ہے، اور اس صورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 3 مرتبہ پڑھیں تو اللہ پاک پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھا تو وہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھے، اللہ پاک پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جو اب تک مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کو نہیں سیکھ سکا تو کم از کم اس سورت کو سیکھ لے اور اس سورت کو پڑھتا رہے۔ یقین کیجئے اس سورت سے اتنی بہاریں ملتی ہیں، اتنا رزق ملتا ہے کہ رشتہ دار سب حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تو مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں، رب سے مانگنے کا کہہ رہی ہوں۔ اس لیے جب بھی رب کریم سے مانگو گے میرے بھائیوں، تھوڑا نہ مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، اتنا مانگیے گا کہ اتنا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ آج آپ میں سے جو کوئی بھی بے اولاد ہے، نرینائے اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لے، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لے، جلدی شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لے۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھیے، آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں،
کیونکہ ایسے بہت سے وظائف ہیں، ایسے بہت سے اعمال ہیں آپ کے حوالے جو میں ڈیلی کی بنیاد پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعے کے دن دکان پر ہے، دفتر میں ہے، سفر کاروبار جہاں جس کو جب وقت ملتا ہے چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلے پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے رزق مانگ لے، دولت چاہیے دولت مانگ لے، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان دو ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ان دو ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ آج کے اس خاص عمل اس خاص وظیفے سے یہ دو ہستیاں راضی ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب یا اللہ پڑھیں گے اللہ راضی ہو جائے گا، جب آپ یا محمد پڑھیں گے تو اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل آج آپ کی بد قسمت کے تالوں کو کھول کر رکھ دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آ جائے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے اب یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ تیزی سے پڑھ کر جان چھڑا لیں، توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اتنی زیادہ ہی آپ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب آپ یا اللہ یا محمد کو 41 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، ذرا اس کو توجہ سے دھیان سے سماعت کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ ویڈیو کو سکپ کرنے لگ جاتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے وظیفے کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی اور پھر آپ کو عمل کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لے تاکہ ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب آپ کو بھی مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج ماہ جمادی الثانی کے دوسرے جمعے کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے جب آپ کو موقع ملے آپ اسی وقت اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج کا تیسرا اور آخری عمل یہ بڑا خاص عمل ہے، یہ بڑا خاص عمل ہے، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے اعمال پہلے بھی پڑھے ہوں گے لیکن آج کا یہ عمل آپ کی بد قسمت کو کھول دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورۃ الاخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے،
چپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں تو پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ ماہ جمادی الثانی کے دوسرے جمعے کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی۔ اور بہت سی میری بہنوں اور بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو ماہ جمادی الثانی کے دوسرے جمعے کے دن کا اتنا طاقتور وظیفہ بتا چکی ہوں۔ اب میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہے، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو میرا رب عطا فرماتا ہے اور میرا رب نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند ہو جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔